شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عام لوگوں میں پوشیدہ رکھتا ہے، ان کی گمنامی ان کے بلند درجات کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بہت سے پراگندہ بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے جو کسی بڑے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے ہاں اتنے بڑے مرتبہ والے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری فرما دے۔ ایک عارف باللہ کہتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے، ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس نے پیوند زدہ ایک پرانا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں کچھ توشہ تھا۔ وہ شخص عبد و زاہد حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تھے۔ قافلے والوں نے انہیں اجنبی جانتے ہوئے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تھے اس وقت تمہاری کیا حالت تھی اور اب تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس ہی ٹھہرے رہتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، اور بے شک تم ایک بہت برے اور کوتاہی کرنے والے غلام ہو۔ تو آپ رحمہ اللہ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم بلا شبہ میں گناہگار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت اچھا ہے اور کوتاہی میری ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی خوشنودی چاہتا تو میری یہ حالت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رحمہ اللہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کا انتقال ہو جائے۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا۔ وہ لوگ آقا سے دنیاوی آقا مراد لے رہے تھے، حالانکہ ان کی آقا سے مراد اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور جو اس کے پاس ہے اس کی رغبت رکھتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے نکلے، اور چونکہ قافلے نے بھی اسی دن کوچ کیا تھا اس لیے آپ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ قافلہ تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ رات اس قافلے نے ایک بیاباں میں پڑاؤ ڈالا۔ وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے کجاوے اور خیمے میں پناہ لی۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے پاس خیمہ وغیرہ نہیں تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے سردی سے بچاؤ کے لیے کسی سے کوئی شے نہیں مانگی، کیونکہ آپ نے اپنے نفس سے عہد کر رکھا تھا کہ کوئی دنیاوی چیز بھی کسی مخلوق سے طلب نہیں کریں گے، اور اپنے حاجت میں اللہ ہی سے سوال کیا کرتے۔ اس رات آپ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ شدید سردی کی وجہ سے آپ کے اعضاء کانپنے لگے۔ سردی آپ پر غالب آ گئی اور رات کے درمیانی حصے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور قافلے والے کوچ کرنے لگے تو ایک شخص نے آپ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص نے آپ کے قریب آ کر آپ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں۔ اس شخص نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، قافلے والوں، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں اسے دفن کیے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے کفن دفن کی صورت کیسے ہوگی؟ قافلے میں موجود ایک نیک شخص نے کہا، یہ غلام توبہ کر چکا تھا، اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور یہ اپنے کیے پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا، اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ ایک نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا، تم میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے قافلے والوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لیا، ڈول اٹھایا اور دونوں پانی لینے چل پڑے۔ ابھی وہ کچھ دیر ہی چلے تھے کہ سامنے پانی کی ایک چھوٹی نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں پانی ملتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر لیں۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو دیکھا کہ نہر کا پانی گرم تھا۔ ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔
یہ معاملہ دیکھ کر شرکائے قافلہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ سے مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جاگ سے زیادہ نرم پایا۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جاگ سے زیادہ نرم پایا اور زمین میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو سونگھی نہ تھی۔ ان کے دلوں میں حضرت اویس کرنی کا رعب وقار بڑھ گیا۔ آپ کی قبر کی مٹی دیکھنے میں عام مٹی کی طرح تھی، لیکن سونگھنے پر اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ کے جسم کو اس میں منتقل کر دیا اور آپ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی، ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے، پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم لیا اور آپ کا حلیہ اور صفات لکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے انشاءاللہ ہم مدینہ پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی جاننے والا مل جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو غسل دے دیا، لوگ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے جو بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ اللہ نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ قافلے والوں کو حضرت اویس کرنی کو اس سخت سرد رات میں تنہا چھوڑ دینے پر سخت ندامت تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر رکھا۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق و مغرب تک تکبیر کہنے کی آوازیں سنائی دیں تو ان کے کلیجے دہل گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے کانوں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہونے اور شدید گھبراہٹ کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا جسم کسی اور مخلوق نے اٹھا رکھا ہے اور آپ کا وزن کندھوں پر بالکل محسوس نہیں ہوا۔ آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ کو دفنا دیا۔ قافلے والے حضرت اویس کرنی کے بارے میں حیران و پریشان تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے سفر شروع کیا اور واپس پلٹ کر لوٹے تو کوفہ کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا اور وہاں حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اور اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ رحمہ اللہ کی قبر انور کا علم ہو پاتا کہ آپ رحمہ اللہ لوگوں سے پوشیدہ رہا کرتے تھے۔